میں تمہاری دنیا سے بیزار ٹھیک ہے، ایک منٹ دو، تمہارے مردوں سے تمہارے مردوں سے نفرت، پھر اس کے بعد ہے کہ ان کو آزمائے جو آزمائش پر پورا نہ ہو، میں بہت غم و تکلیف میں ہوں، 4 میں نبی کی وفات کا نبی کی وفات کا غم برداشت کر رہی ہوں، وسیع پر ظلم میں وسیع پر ظلم کو برداشت کر رہے ہیں۔ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، یہ 5 جملے آپ بعد میں لکھیے گا، بعد میں لکھیے گا، میں آپ کو ابھی آپ توجہ سے سن لیں تاکہ آپ دیکھیں یہ 5 جملے ذرا کے صحیح تھا، ٹھیک ہے۔ پہلا جملہ کیا تھا؟ میں تمہاری نبی سے دوسرا میں تمہارے مردوں سے نفرت کرتا ہوں، ان کو میں نے آزمایا، آزمائش میں پورے نہ ہو، میں غم و تکلیف میں ہوں، میں بہت غم و تکلیف میں ہوں، میں نبی کی وفات کا غم برداشت کر رہی ہوں، 5واں کہ میں وسیع پر ظلم کو برداشت کروں۔ اب سوال یہ کہ اگر آپ کو یہ 5 جملے پڑھ لیں تو کیسے پڑھیں؟ سوال یہ اصل مطلب ہے، یہ 5 جملے بیٹھے ہیں، اب اس کو وسعت دیں، اگر ایک مجلس پڑھنی تو کیا ہوگا، 2 پڑھنی تو کیا ہوگا، 3 یہ اصل کام، ٹھیک ہے نا۔ اب آئیے کہاں سے ہم شروع کریں گے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو مقدمہ آ جائے گا، اس سے پہلے آیت، ٹھیک ہے، ایک آیت آ جائے گی، ایک مقدمہ آ جائے گا۔ اب آپ یقیناً پہلے جملہ میں تمہاری دنیا سے پہلے، اس سے متعلق آیت اس کے متعلق دنیا سے متعلق آیت، دنیا کی دنیا، پھر مقدمے میں رسول خدا اور حضرت، بس ان سے دنیا کی متعلق جو باتیں وہ آپ لا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو 10 منٹ کا مقدمہ چاہیے، 15 منٹ 10 منٹ کا مقدمہ چاہیے، اصل مقدمہ رکھنا آیت دیکھیں، دنیا قرآن کی دنیا کے متعلق کیا ہے، دنیا کیا ہے، دنیا کی خلقت کیا ہے، تھوڑا سا اس پہ بحث کی، پھر پروردگار عالم نے فرمایا خدا اس کا نبی اسی کا رسول دنیا کے متعلق کہتا ہے کیا، جو دنیا کے رسول خدا کا قول ہے اس کو بیان کرتا ہے، پھر یہی دنیا کے متعلق امیر المومنین کہتے ہیں، جب امیر المومنین پر آ گئے اب آپ سکتے ہیں کہ وہ علی جس نے دنیا کو 3 طلاق دیا، اب انہی کی زوجہ بس وہی اب آئیے جناب سیدہ دنیا کے متعلق کیا کہتے ہیں کہ میں تمہاری دنیا سے بیزار ہوں۔ اب دیکھا آپ کی تقریر مقدمہ اس سے مربوط ہونا چاہیے، یہاں تک آپ پہنچے، اب سوال ہے یہاں کے بعد آپ تقریر آگے کیسے بڑھیں؟ اب آپ کے ذہن میں کوئی نقطہ ہے کہ اس جملے سے آپ کیسے آگے بڑھیں گے؟ یہاں تک تو آپ پہنچ گئے، اب دنیا سے متعلق جناب سیدہ کی بات کیا رکھی ہو، کیا رکھی ہو، یہ بھی بہت آپ اس کے اوپر بھی ویسے، لیکن بیٹر ہونا چاہیے۔ مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، یہ تمہاری دنیا میں 3 چیزوں کو پسند ہے، پہلے کیا ہے رسول خدا کی زیارت، دوسرا کیا ہے قرآن پاک کی تلاوت، صدقہ۔ تلاوت ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، اب بتائیے اب آپ کے وقت بیٹھے کتنا آگے اس ایک جملے سے ہم کہاں پر پہنچ گئے؟ اب آپ کے یہ 3 موضوعات ہو گئے جس سے اپنی گفتگو آرام آگے پہنچ بے شک، ہے نا، بے شک۔ اب گفتگو آپ کے آگے آرام سے پڑھ سکتی ہے۔ اب کیا ہوا چہرے سے مربوط روایتیں، اب آپ یہاں پہ نارے بھی چاہیے، ٹھیک ہے نا، ذہن میں رکھیے نارے کیسے لگے، چہرے سے مربوط رسول خدا کے چہرے کی جان۔ اب یہاں پر وہ تاریخی واقعات ذکر ہے کہ جو رسول خدا کے چہرے سے مربوط واقع، جیسے کہ حدیث کے ساتھ ہے کہ رسول کائنات کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا۔ اب آپ جو بھی ہے، اب میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں، یہ بھی اور بھی ہو سکتی ہے، آپ بھی بیان کر سکتے ہیں، جو مربوط چہرے سے مربوط
ताकि आपकी गुफ्तगू जनाब आयशा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह की आप उसको जब आप बयान करेंगे ना अपने आप को बयान, ये जो नुकता है इसको आप जब जैसे मैं एक वाक़या बयान करता हूँ कि एक बच्चा था रसूलुल्लाह की ज़ियारत के लिए आता, यहूदी था, मुसलमान नहीं था। जब नहीं आया तो रसूलुल्लाह खुद उसकी आयत पता चला बीमार है, यहाँ से आप सब रसूलुल्लाह गए, यहाँ से मौजूद बना सकते इस्लाम के पैगंबर गए हैं पैगंबर। फिर उसके बाद अब आप चेहरे से तो पैगंबर उसके इजाज़त करेंगे, उसकी रूह नहीं करने वाली थी। कब मुसलमानों उसने बाप की तरफ देखा, इजाज़त दी, देखा किसी पर इजाज़त दी, जब उसकी रूह निकल गई तो अल्लाह के रसूल ने दोस्तों तस्वीर के बाद एक जुमला, वो जुमला बोल रहे आप वो जुमला कहा कि आज अल्लाह ने मेरे तवस्सुल से एक जहन्नमी को जन्नत में, ठीक है। अब आप कह सकते हैं, आप समझ में आएगा सैयदा का चेहरे रसूल खुदा को देखना पसंद है, इसलिए कि पता चला ये चेहरे की ज़ियारत जो है ये इंसान को जहन्नम से जन्नत में पहुंचाती है। ये रसूल खुदा है जो मदीने में जहन्नम से जन्नत में पहुंचाते हैं, नवासा करबला में हो तो जहन्नम से जन्नत में। माशाअल्लाह। अब आप क्या रब नारे आपको खुद लगवाने, नारे क्या लगेंगे आपको खुद देखना कि कौन सी चीज़ को हम कहाँ पे फिट कर सकते हैं। आपको एक चीज़ मिली, यानी रसूल खुदा का चेहरा देखने की सब मेयार क्या बना, सवाब, तो दूसरा क्या जहन्नम से, ठीक है। अब यहाँ पे नुकते आप खुद नुकते भी बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक नुकता और क्या है, चेहरे से ज़्यादा। अब जैसे अब जनाब सैयदा की निगाह में, जनाब सैयदा की निगाह में क्या है कि रसूल खुदा के चेहरे देखना इबादत। रसूल खुदा कहते हैं अली के चेहरे को देखना है ना, यहाँ से इसी तरह अब एक और रिवाज में अब जब रसूल खुदा पर आ गए, अब रसूल खुदा का चेहरा देखने पाता, अली का चेहरा देखने पाता। फिर यहाँ पर आप वो रवायत भी रसूल काफ़ी में कि एक मतलब रसूल खुदा मस्जिद में थे, अली मौजूद थी, एक जनाजा लोग ले जाते पूछा किसका है, जब देखा तो एक अफसर गुलाम को थे, तो पूछा अली ने कहा रसूल इसको मैं जानता हूँ, तो कहा ये तो मेरे मतलब आता था, मोहब्बत करता था। कहता रसूल खुदा ने दोबारा उसको गुस्ल कफन दोबारा और उसके बाद एक जुमला का उसको दफना किया, कहा कि आज का अली इसे जन्नत में जो कुछ भी मिलेगा तेरी मोहब्बत की वजह से। तो आप पता कहते ना कि चेहरे की ज़ियारत करने आते थे, मोहब्बत दिल में थी, तो मरने के बाद रसूल खुदा की जन्नत की खबर दी, ये सब चीज़ों की खबर दी कि जन्नत में जो मिलेगा अली की मोहब्बत। अब यहाँ से ये नुकता है कि इससे आप मुख्तलिफ जगहों पर जा सकते हैं। मेरे चेहरे अब आप डिपेंड करता है कि आपको एक मरीज पढ़नी है, दो पढ़नी है, एक पढ़नी है, आप सिर्फ 5 पार्ट पढ़ेंगे, जुमले लेंगे, मसाइल खत्म, मुकदमा आ गया, ये जुमला आ गया, उसका जो थोड़ा थोड़ा पढ़ा, उसका थोड़ा ये पढ़ा, मसाइल का जुमला खत्म। एक मिनट, दो पढ़नी है, आपको दो पढ़नी है, आपको थोड़ा ऐसे पढ़ेंगे, थोड़ा उस पर ज़्यादा टाइम लेंगे, फिर थोड़ा कल करें, तलावत कुरान पढ़ा, थोड़ा इन्फाक कल पढ़ें। डिपेंड करता है कि आपकी मजलिस एक है, आराम बात में खेलते यहाँ था, मैं बनाऊँगा नहीं, मैं बनाऊँगा नहीं, आप बात बताइए आराम से जब सब ठीक है। ये हो गया रसूल खुदा एक। अब आप यहाँ से 5 मिनट 10 मिनट जो वाक़े चेहरे से मजबूत है, जैसे कि सामने भी आ सकता है, वो भी वाक़े आ सकता है। जो चीज़ें चेहरे से मजबूत हैं उन रवायत को आप जमा कर सकते हैं। अब आइए दूसरी चीज़ क्या है, इन्फाक। ये बहुत बड़ी, इस पे बहुत बहस है, इसको में आएगा। इन्फाक की शराइत तफसीर नमूना जिल्द नंबर 13 सूरह हदीद आयत नंबर 5-7 जहाँ इन्फाक की बस, वहाँ पर आपको इन्फाक का बहुत बेहतरीन मैटर मिलेगा, बहुत ज़्यादा मैटर इन्फाक का। वहाँ पर 10 शर्त है। पहली शर्त क्या है, तो आप मेरे हलाल ज़रूरतमंद अपनी ज़रूरत की चीज़ दो। अपने पर दूसरों को तरजीह दो।
ہے نا. اب یہ میٹر آپ کو کتنا مل گیا اس کے اوپر. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب سوال ہے کہ یہ تو 10 شرائط ہے. ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں. یہاں سے انفاق اور جناب یہ اصل یہاں سے یہ تو شرائط نہیں. جی جی. اب اس پہ ایسا سے کام کریں گے لیکن کتنا ہم موجود ہیں کتنا پھیلا سکتے ہیں. ایک مجلس 2 مجلس 3 مجلس ابھی دیکھیے گا اس طرح موجود ہے ٹائم کا. ہم کہاں سے چلیں گے؟ کہاں سے چلیں؟ میں تمہاری وجہ سے کہاں سے چلیں؟ اس روایت پر چہرے دوسرے خدا آرام سے بحث کر سکتا ہوں. اب آگے ابھی اور اس کو بات میں بیان ابھی آگے فائدہ اس بات کی شرائط بیان کریں. اپنی شرائط میں بھی آپ کو آرام سے دینی چاہیے. ہر چیز کے اوپر روایت آیات موجود ہے. وہ تفصیل میں نے آیت نہیں لکھی. ہر ایک آیت موجود ہے. اچھا اب آتے ہیں ذرا بھی صحیح ہے کہ انفاق کے واقعات ہار والا واقعہ اور دوسرا وہ گدے والا جو امام حسن امام حسین علیہ السلام. امام حسن اور امام حسین کا جو تھا تک کھال والا ہار جناب ہار جی ہاں. یہ 3 معروف واقع ہے اور بھی مل جائیں گے آپ کو لیکن ہم ان 3 پہ آگے ورک کریں کام کریں گے. اس کو میں وہاں لکھوں گا باتیں کہ دیکھیں ہم اس واقعے کو کس سے بیان کر سکتے ہیں. سوال یہ واقعہ حالات کام شادی کا رواج ان تمام چیزوں سے کیا ہم کہاں کہاں جا سکتے ہیں اور کس طرح اپنے مجلس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. یہ مہم ہے. ان میں آیات آپ دیکھ لیجیے گا. اس میں آیات آپ یاد کر لیجیے گا. انفاق کی 2 آیت شروع میں آپ انفاق کی ایک آیت چاہے تو آپ انفاق سے بھی شروع کر سکتے ہیں. وہ آپ کے اوپر ہے. آیت پڑھیں انفاق پہ آیت پڑھیں انفاق کے بعد کریں. اچھا اب آئیے اب سوال کوئی یہ کہہ کہ 10 شرطیں آپ نے کرنا کیا جو کام مہم کرنا ہے. ادھر توجہ تو آگا سے توجہ ادھر آگا سے مجھے تھوڑی دیر مجھے دیکھیں زیادہ نہیں دیکھیں کیونکہ مجھے ڈسٹرب ہوتا ہے. اگر بات کرے گا مجھے ڈسٹرب ہوتا ہے. آپ نے کرنا کیا ہے ان تمام چیزوں کو انفاق کو تطبیق کرنا ہے ان چیزوں کو اس شرائط اور یہ ثابت کرنا ہے کہ اہل بیت کے علاوہ فاطمہ زہرا اہل بیت کے علاوہ کوئی دوسرا ہی نہیں شرائط کا مضبوط رہا. اور یہ ثابت ابھی ثابت ہو جائے. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں. آپ کا ایک بازار جوڑا لے کر آئے 4000 روپے کا. یہ جوڑا آپ کے نیا آ گیا ہے جوڑا پرانا. کسی نے کہا یار جوڑا دے دو آپ کون سا دیں گے؟ آپ نے یہ اچھا اپنی ضرورت کی چیز آپ کو پسند تھا نا جو اپنی دل لگی چیز تو آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا. آپ نے اپنی ضرورت یعنی دوسروں کو ترجیح دو ضرورت ہے وہ یہ اس میں نہیں. آپ نے کیا کیا اپنی پسند کی چیز نہیں. اس کا مطلب ہے 10 بجے ایک شرائط میں آپ بات کریں باقی شرائط کا ہو سکتا ہے حالات معلوم ہو سکتا ہے آپ کم بھی سمجھیں لیکن آپ دیکھیے گا کہ ہاتھ عام شادی کا لباس اور عید کے واقعات آئیں گے درمیان میں تمام جگہ پہ آپ کو نظر آئے گا اہل بیت نے ہمیشہ دوسروں کو ترجیح دی اپنی پسندیدہ چیز دی. بحث حلال تو وہاں ہی نہیں وہ حلال ہی حلال ہے. ٹھیک ہے نا. کم تو کبھی انہوں نے ہمیشہ کم سمجھا لیکن اللہ نے ہمیشہ اس کو زیادہ سمجھا. اب اس کی مثال آپ دے سکتے ہیں کہ انہوں نے غذا دیکھیں ان کا بیان انہوں نے غذا دی. یہ نہیں دیکھا کہ کون آ رہا ہے فقیر آ رہا ہے. غذا دی اپنی غذا جو بھی تھی جو کھا رہے تھے وہ دے دیا. تو اللہ انہوں نے اس کو کم نہیں سمجھا کہ تھوڑا کیا دے کام ہے نہیں دی تو کم نہیں سمجھا. جب دیا تو اللہ نے اس کو اتنا اہم سمجھا کہ قرآن نازل کیا. اب آپ کو نقطے یہاں سے ملیں گے کہ اللہ نے اس کو اتنا غذا کو اتنا اپنے مقام پہ سمجھا کہ سورہ حلقہ پورا نازل ہوا. اب آپ دیکھیں تو آپ کو نقطے یہاں سے ملیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ آپ نے کرنا کیا آپ نے تینوں کو اس کے اوپر لاگو کرنا. یہ آپ کا کام ہے کہ ان چیزوں کی تطبیق یہ شامل
تو اب آپ ان شرائط میں دیکھیں گے، آپ ایک دفعہ یاد کر لیں، اب آپ کی مرضی 1 مہینے سے پڑھیں 2 مہینے سے پڑھیں آپ کے اوپر، ٹھیک ہے؟ اب آپ اس کی تصویر کھینچ لیں، پھر میں اس کو بتاتا ہوں یہ والا یہ چیز مجھے وہاں لکھنی چاہیے، بات ایک تصویر کھینچ لیں تاکہ آپ